السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ارتکاب جرم کی قسط نمبر 42 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور اس ناول کے حوالے سے جو میں نے سوال کیا تھا کہ سمارا کی کڈنیپنگ کس نے کی، تو اس ایپیسوڈ میں اس راز سے پردہ ہٹنے والا ہے۔ تو اپنے اپنے دلوں کو تھام کر بیٹھ جائیں اور لازمی کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے۔ میں اتنی محنت کرتی ہوں اور آپ لوگ مجھے نہیں بتاتے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عاطف مایوسی، ندامت اور جسمانی اور ذہنی تھکن کے بوجھ تلے دبا ہوا گلی کے موڑ سے واپس پلٹ رہا تھا کہ عقب سے ایک کمسن لڑکے کی پکار اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بھائی ذرا سنیے۔ عاطف ٹھٹک کر رکا اور پلٹ آیا۔ دبلا پتلا سا لڑکا تھا، آنکھوں میں غیر معمولی سنجیدگی اور چہرے پر اضطراب کے واضح آثار۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ آپ باجی آپ سمارا باجی کو تلاش کر رہے ہیں نا؟ میں نے انہیں 2 دن قبل دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی عاطف کے دل کی دھڑکن جیسے یکایک تھم سی گئی۔ کہاں کہاں ہے سمارا؟ تم نے کیا دیکھا؟ اس کی آواز میں بے قراری اور اضطراب صاف چھلک رہا تھا، گویا ایک لمحے کی تاخیر بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ میں نے دیکھا کہ چند لڑکے انہیں زبردستی ایک گاڑی میں ڈھکیل رہے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی مگر کسی نے ان کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ میں خوف کے مارے چھپ گیا تھا مگر گاڑی کا رنگ، نمبر سب ذہن میں محفوظ ہے۔ عاطف کے قدموں تلے سے جیسے زمین سرک گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ایک ایک بات بتاؤ، میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز میں جنون تھا اور آنکھوں میں بے بسی کی جھلک۔ وہ لڑکے سے مکمل تفصیل لے کر فوراً قریبی تھانے پہنچا، سانس بے ترتیب، چہرہ زرد اور آنکھوں میں بس ایک ہی التجا سمٹی ہوئی تھی، سمارا کو ڈھونڈ نکالنے کی۔ اس نے گاڑی کا رنگ، رجسٹریشن نمبر، وقت، مقام اور ملوث افراد کی تعداد، سب کچھ پولیس کے گوش گزار کر دیا۔ پولیس نے فوراً کارروائی شروع کی اور چند ہی لمحوں میں معلومات سسٹم سے نکال لی گئیں۔ یہ گاڑی شہریار داؤد کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ یہ نام سنتے ہی عاطف کے جسم میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا، زبان خشک ہو گئی، قدم لڑکھڑا گئے اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ شہریار داؤد؟ وہ بے یقینی سے افسر کے چہرے کو تکنے لگا۔ یہ وہی نام تھا جو سمارا کی بربادی سے جڑا ہوا تھا، وہی شخص جو کبھی عاطف اور سمارا کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور جو سمارا کی زندگی کا سب سے گہرا اور اذیت ناک زخم تھا۔ عاطف کے لب لرزنے لگے، اس نے مٹھی بھینچ لی۔ اگر سمارا کو کچھ ہوا تو میں یہ دنیا تباہ و بالا کر دوں گا۔ شہریار کو اس کے ہر گناہ کا حساب دینا ہوگا۔ اب اس کے لہجے میں ندامت نہیں، خالص جنون تھا۔ ماضی۔ یونیورسٹی کی راہداریوں میں دوپہر کی دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ کلاسز اپنے اختتام کے قریب تھیں مگر ایک گوشے میں کھڑے
چند لڑکے، جن میں سرفہرست شہریار داؤد اور اس کے آوارہ مزاج ساتھی تھے، ہر آتی جاتی لڑکی کو نظروں اور فقرات کے ذریعے ہراساں کر رہے تھے۔ شہریار داؤد ایک بااثر جج کا لاڈلا بیٹا، اپنے باپ کے اقتدار کے زعم میں مبتلا، پوری یونیورسٹی کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتا تھا۔ ہاتھ میں سلگتی سگریٹ، آنکھوں میں نخوت اور زبان پر بد تہذیبی کا زہر۔ کیا بات ہے، آج تو خوشبو بھی خاص لے کر آئی ہو۔ اتنا سنورنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں آزمائش میں ڈال رہی ہو۔ ایسے فقرے اس کے روزمرہ لغت کا حصہ تھے۔ افسوسناک امر یہ تھا کہ یونیورسٹی کا عملہ بھی اس پر ہاتھ ڈالنے سے کتراتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ شہریار کا باپ جج ہے، ایک شکایت اور زندگی اور کسی کی زندگی داؤ پر لگ سکتی تھی۔ یہ سب ایک معمول بن چکا تھا اور سب خاموش تماشائی تھے۔ مگر ہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، ہر غرور کا ایک دن، اور جلد ہی وہ دن آنے والا تھا۔ کلاس روم کی کھڑکی سے آتی مدھم دھوپ میں سمارا اپنے پروجیکٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ چہرے پر یکسوئی اور آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ رجا اندر داخل ہوئی، آنکھیں اشک بار، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر خوف کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ وہ سیدھی سمارا کے پاس آ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ رجا، کیا ہوا؟ تم اس حال میں کیوں ہو؟ سمارا، وہ شہریار داؤد اور اس کے دوست، رجا کی آواز رنت گئی، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ سمارا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ واضح طور پر بتاؤ، کیا ہوا؟ اس نے رجا کے کندھے تھام لیے۔ رجا نے ہچکیوں کے درمیان بتایا کہ لائبریری سے نکلتے ہی شہریار اور اس کے ساتھیوں نے اسے زبردستی روکا، فحش جملے کسے، دوپٹہ کھینچا اور نازیبا حرکات کی۔ وہ چند لمحے تھے، مگر وہ لمحے اس کے لیے عمر بھر کی اذیت بن گئے۔ سمارا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے اپنا ماضی یاد آ گیا، وہی پرانی تکلیفیں، وہی بچپن کی بے بسی۔ اب بہت ہو چکا، اس کے لہجے میں آگ دہک رہی تھی۔ اب یہ سب نہیں چلے گا، چاہے وہ جج کا بیٹا ہو یا کسی اور طاقت کا وارث، اسے جواب دینا ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، رجا کو سہارا دیا اور اپنے اندر کی خوف زدہ لڑکی کو پیچھے چھوڑ کر ایک مضبوط عورت بن چکی تھی۔ کینٹین میں دوپہر کی گہما گہمی تھی۔ شہریار داؤد ہمیشہ کی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھے غرور سے سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیر رہا تھا۔ اچانک ماحول پر ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ سمارا تیز قدموں سے اس کے سامنے آ کر رکی، آنکھوں میں شعلے اور چہرے پر فولادی سختی تھی۔ ابے کیا مسئلہ ہے بیب؟ اس سے پہلے کہ جملہ مکمل ہوتا، سمارا کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ایک بھرپور تھپڑ شہریار کے چہرے پر پڑا۔ تھپ! پورا کینٹین ساکت ہو گیا۔ یہ تمہاری آخری حرکت تھی شہریار داؤد؟ اس کی آواز گونجی۔
اب نہ تمہارا باپ، نہ دولت، نہ اختیار تمہیں بچا سکے گا۔ تم نے ایک عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت کی ہے۔ اب تمہیں قانون اور ایک عورت کے قہر دونوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ کینٹین میں سناٹا تھا۔ کچھ لمحوں بعد گسر پسر شروع ہو گئی۔ شہریار کے چہرے پر تھپڑ کا نشان نمایاں تھا، مگر اصل ضرب اس کے غرور پر لگی تھی۔ وہ غصے میں کچھ کرنے ہی والا تھا کہ عاطف وہاں پہنچ گیا۔ اس نے فوراً سمارا کو پیچھے کیا۔ سمارا، بس کرو، وہ بلند آواز میں بولا۔ پوری یونیورسٹی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ اساتذہ، طلباء، سب اس منظر کی طرف لپک رہے تھے۔ شہریار کی آنکھوں میں آگ تھی، مگر مجمع دیکھ کر وہ بس غرایا۔ "I'll show you سمارا"۔ سمارا ایک قدم آگے بڑھی، سینہ تان کر بولی۔ "ہاں جاؤ، میں بھی انوار شیخ کی بیٹی ہوں۔ تمہارا غرور زمین پر نہ لائی تو میرا نام بھی سمارا نہیں۔ عاطف نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں کی آگ صاف بتا رہی تھی، یہ جنگ اب رکے گی نہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگ لازمی بتائیے گا ایپیسوڈ کیسی لگی، ناول کیسی جا رہی ہے، آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے یا نہیں۔ تو میرے ناول اور ویڈیو کے لنکس کو، چینل کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں۔ میرے ویوز نہیں بڑھ رہے، سبسکرائبرز نہیں بڑھ رہے، تو پلیز میری ویوز اور سبسکرائبرز کو بڑھانے میں میرا ساتھ دیں، مجھے سپورٹ کریں۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ہی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔